بچی ہے چند سانسیں یا نبی تشریف لے آؤ کہ رستا تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دلوں کا سکون اللہ کے ذکر سے ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو قرار ملتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے جس میں مولا عز و جل ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں کے دلوں کو اگر سکون میسر آتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ہے۔ یہ ایک ایسی دولت کا نام ہے جو خریدی نہیں جا سکتی۔ سکون جو ہے ایک ایسی دولت کا نام ہے جو بازاروں میں بکتی بھی نہیں ہے۔ یہ قلب کی ایک کیفیت کا نام ہے، اور سکون کے لیے انسان کی کسی حیثیت کا ہونا بھی ضروری نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اتنا میں کما لوں گا تو سکون ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جھونپڑیوں میں رہنے والا کافی سکون سے ہوگا، محلات میں رہنے والا بڑا پریشان ہے، اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محل میں رہ کر کے بھی سکون مل جائے، چھوٹے گھر میں وہ بے قرار ہو جائے۔ تو بے قراری اور سکون کا تعلق دنیا کی دولت سے نہیں، اور نہ ہی آپ کی صحت سے ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے ہٹا کٹا آدمی ہے، صحت مند ہے، لیکن بے قرار ہے، سکون کی دولت اسے نہیں ہے۔ اور کبھی بہت ہی دبلا پتلا کمزور بندہ ہے لیکن کافی اطمینان ہے اس کے قلب میں، ٹھہراؤ ہے، جماؤ ہے۔ تو یہ سکون کی دولت حاصل کرنے کے لیے آج پوری دنیا پریشان بھی ہے۔ آپ اگر یورپ کی سرزمین پر دیکھیں، امریکہ یا مغربی ممالک کے پاس ان کا سب سے بڑا پرابلم اگر کچھ ہے، روح کا قرار، دل کا سکون نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے بعض کنٹریز ایسی ہیں، بعض ملک ایسے ہیں جہاں قانونی طور پر سوسائیڈ کرنے کی بھی اجازت ہے، کیونکہ قانون انہیں اجازت دیتی ہے۔ اگر بہت زیادہ ڈپریشن کے شکار ہو، بہت زیادہ ٹینشن ہے، تو اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کر لو۔ سوسائیڈ کرنا، آتم ہتیا کرنا ہمارے ہاں تو جرم ہے، بہت سارے ممالک میں اس کی اجازت نہیں، لیکن بعض کنٹریز ایسی ہیں جو کہتی ہیں انسان کی یہ اس کی خود کی لائف ہے، اگر وہ چاہے تو ختم کر لے۔ اور سوسائیڈ کرنے کا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مارنے کا یہ جذبہ اب کے زمانے میں بہت بڑھ چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اطمینان کا حاصل نہیں ہونا، دلوں کا قرار اور سکون کا حاصل نہ رہنا، یہ انسان کو موت کے گھاٹ اتارنے پر مجبور کرتا ہے۔ کبھی کبھار اچھا خاصا آدمی، لیکن اس کے اندر جو ہلچل ہے، اس کے اندر جو بے قراری ہے، وہ لوگوں کو معلوم نہیں، اور وہ چند دنوں کے بعد خبر آ جاتی ہے کہ اس نے سوسائیڈ کر لیا، اپنے گھر میں لٹک کر کے، یا اپنے آپ کو جلا کر کے، یا اپنے آپ کو کسی پانی میں غرق کر کے خود کو اس نے ہلاک کر لیے۔ یہ ہلاکت خود سے سوسائڈ کے جو آج نتائج سامنے آ رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ڈپریشن کا ہونا، سکون کا نہ ہونا۔ اے میرے عزیزو، اس قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی تو بتایا ہے، دوا خود اللہ نے بتایا ہے، اور اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے قلب کو اس نے بنایا، دل کو اس نے بنایا ہے۔ دنیا نے ہمارے جسم کا کوئی پارٹ نہیں بنایا، یہ سب رب ذوالجلال کے کارہائے نمایاں ہیں، قدرت کے کرشمے ہیں۔ اور اس نے جب قرآن میں ایک ہی آیت میں دو جگہوں پر یوں فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اے لوگو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔
تو ذکر اللہ یہ رب ذوالجلال کی طرف سے دی گئی دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، دعا بھی ہے، علاج بھی ہے، اور اسی سے دور بھاگ کر کے آج لوگ بے قراری میں ہیں۔ میں نے شاید پچھلے ذکر کی مجلس میں اس بات کو ذکر کیا ہوگا کہ اولیاء کاملین جو ہندوستان آئے یا پھر دوسرے مقامات پر جو صوفیہ اکرام ہیں، صوفیہ اکرام نے جو اسلام کی تبلیغ فرمائی، سب سے بڑا ان کے پاس ہتھیار کیا تھا؟ آج مثال کے طور پر آپ ہم سب کو اگر سنتے ہیں مجھے تو ظاہر سی بات ہے میری اور دوسری چیزیں تو آپ کو معلوم نہیں ہوں گی، لیکن تقریر معلوم ہے کہ یہ مشہور ہیں اپنی تقریر سے یا بیان سے، یہ ایک چیز معلوم ہے۔ اولیاء کاملین کا ایسا کون سا بڑا ہتھیار تھا، کون سا بڑا ذریعہ تھا جس کے ذریعے سے وہ تبلیغ اسلام کرتے تھے؟ وہ تقریریں زیادہ نہیں بلکہ وہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو دھلتے تھے۔ اس چیز سے ہم بہت دور آ چکے ہیں۔ آج جو معاشرہ ہے ہمارے ہاں، قلب کی صفائی کا نظام ہی ختم ہو چکا ہے۔ آج ڈھونڈ کر کے نکالو، بہت سارے بچے پریشان ہیں، جو کچھ تحقیق طلب ہیں، جو ریسرچ اسکالر ہیں، وہ پوچھتے بھی ہیں کہ آج بھی ایسی کوئی خانقاہ ہے جہاں دلوں کی مرض کا، دلوں کی بیماری کا علاج ہوتا ہے؟ تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں ہم بھی اسی انتظار میں ہیں، ہم بھی اسی تلاش میں ہیں۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا سے یہ سب چیزیں اٹھ گئی ہیں، الا ماشاء اللہ ترکی کے مشائخ آج بھی علاج کرتے ہیں، مصر کے بعض شاذلی مشائخ ہیں جو اپنے مریدین کی آج بھی تربیت کرتے ہیں۔ میں ان کی خانقاہوں میں بیٹھا ہوں جہاں وہ رزق سے لے کر کے ذکر کے تمام مقامات، مراتب، دن اور رات کے تمام تر جو ڈسپلن ہو سکتا ہے راہ سلوک کا، وہ ساری چیزیں آج بھی بتاتے ہیں۔ لیکن یہ ماحول ختم ہو چکا جو صوفیہ اکرام کا تھا۔ آپ سلسلہ چشتیہ کے جتنے مشائخ کو آپ دیکھیں گے ہندوستان آئے ہیں، ان کے ذکر ہی مشہور ہیں۔ حضرت خواجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مشہور ہے، ختم خواجگان میں بھی ان کے بعض اذکار شامل کیے گئے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، صابر علاء الدین کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا حال تو یہ ہے کہ قبر میں گئے خود سے بنی بنائی ہوئی اور بند کروایا، اور 9 سال تک ذکر الہی میں مشغول رہے، باہر کسی نے ان کو دیکھا نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر فنا کی کیفیت طاری ہو جاتی، وجدانی کیفیت طاری ہوتی۔ بعض لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کیسے یہ رہ سکتے ہیں 9 سال، 10 سال، 8 سال، 11 سال، جو بزرگوں کے متعلق یہ روایات ملتی ہیں۔ میرے عزیزو، عقل یہاں آ کر کے رک جاتی ہے اور سمجھ نہیں پاتی، کیونکہ انسان کی اپنی ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ میرے عزیزو، یہ لوگ جو اہل اللہ ہیں، جب دنیا سے کنارہ کشی کر لیتے، کھانے پینے کی کوئی ان کو احتیاج ضرورت نہ رہتی، اللہ کا ذکر ہی ان کی غذا بن جاتا، اور اس غذا کا کوئی فضلہ نہیں نکلتا۔ ہم کو جو حاجتیں ہوتی ہیں پیشاب پخانے وغیرہ کی، تو ہم تو جسمانی غذا کھا رہے ہیں، تو پھر اس کا کچرا بھی نکلنا ہے، لیکن جس کی غذا ہی اللہ کا ذکر ہے اس کا کچرا کہاں سے آئے؟ تو ان اولیاء کاملین کو کبھی ان چیزوں کی حاجت ہی نہیں ہوئی جو وہ مجاہدے کے دوران زندگی گزارتے تھے۔ ایسا نہیں ہے